الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اما بعد، آپ کی خدمت میں تفکر کا موضوع الکافی کی احادیث کی روشنی میں ذکر کیا جا رہا تھا، جس میں ہم گزشتہ درس کے دوران الکافی میں موجود جو ہمارے پاس باب التفکر ہے اس کی پہلی 2 احادیث آپ کی خدمت میں بیان کی گئی. ہم اسی سلسلے کو آج آگے انشاءاللہ جاری کرتے ہیں اور پہلی حدیث مبارک کو آج قدر تفصیل سے پڑھنے کی کوشش کریں گے. اس پہلی حدیث میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں: نبہ بالتفکر قلبک، تفکر کے ذریعے سے اپنے قلب کو متنبہ کرو. وجافع عن اللیل جنبک، اور رات سے اپنے بستروں کو دور کرو رات کے وقت، یعنی نماز شب کا اہتمام کرو. واتق اللہ ربک، کہ اللہ جو تمہارا رب ہے اس کا تقوی اختیار کرو، یعنی اطاعت کرو اور حرام کاموں سے بچو. اس سے جو اگلی حدیث تھی وہ امام صادق علیہ السلام سے ہے. اس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ راوی نے سوال کیا کہ یہ جو لوگوں میں بات عام ہے کہ تفکر ساعت خیر من قیام لیلۃ، پوری رات جاگنے سے اور عبادت کرنے سے بہتر 1 ساعت تفکر ہے، 1 لحظہ تفکر ہے. تو کیسے وہ تفکر کرے؟ تو یہاں پہ امام نے ایک مثال بیان کی. شارحین نے لکھا ہے الکافی کے کہ امام نے جو آگے ذکر کیا ہے وہ اس بات کی تائید اور پھر ایک مثال بیان کی ہے کہ تفکر کیسے کرو. کہ مثلا تم یمر بالخرابات، کسی ویران جگہ سے گزرتے ہو یا کسی ایسے گھر سے جو بنجر ہو چکا ہے، تو وہاں پہ پھر یہ کہو این ساکنو کے، کہ تمہارے رہنے والے کہاں چلے گئے، تمہارے بنانے والے کہاں چلے گئے. ما بالک لا تتکلمین، کیا تمہیں ہو گیا کہ مجھ سے بات چیت نہیں کرتے. آئے ہم ان 2 احادیث کو آج بہتر طور پہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بحار الانوار میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح بیان کی ہے. البتہ اس کی شرح کے بیان میں چونکہ علماء اخلاق نے اس موضوع کو زیادہ ذکر کیا ہے، تھوڑے سے شرح جو لغت کے اعتبار سے ہے کرنے کے بعد غزالی کا کلام نقل کیا ہے. اور یہ غزالی کا کلام ان سے پہلے ملا محسن فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ نے المحجۃ البیضاء میں نقل کیا کہ غزالی 5ویں صدی ہجری کے اہل سنت معروف ایک صوفی بزرگ اور فقی اور عالم بزرگوار گزرے ہیں. چونکہ تصوف کی طرف میلان زیادہ تھا، اس لیے تصوف کے جو مخالف ہیں، شیعہ ہوں یا سنی ہوں، ہر 2 طبقات میں وہ غزالی کے شدید مخالف ہیں. دوسرا غزالی کی طرف یہ مسئلہ ہے، چونکہ تصوف کے ساتھ ساتھ علوم نقلیہ پہ بھرپور عبور تھا غزالی کو، اس لیے غزالی نے فقہی احکام اور فقہی طور پہ جو فتاویٰ جاری کی ان میں یزید کے اوپر لعنت کرنے سے منع کیا ہے شدت کے ساتھ. تو اس طرح کے جو پھر امور آتے ہیں وہ پھر ایک بڑے پیمانے پہ غزالی کی مخالفت کا باعث بن گئے. لیکن خود چونکہ تصوف کی طرف میلان تھا اور عملی دنیا میں عرفان و تصوف کے مراحل طے کیے، تو ایک جامع کتاب غزالی نے لکھی، احیاء علوم دین. معروف ترین کتاب ہے. 505 میں چونکہ غزالی کی وفات ہے اس لیے قدماء میں شمار ہوتی ہے، اس شخصیت کا شمار قدماء میں ہوتا ہے. احیاء علوم دین جب سے لکھی گئی ہے کتاب، یعنی ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ دین کے علوم کو زندہ کرنا. احیاء یعنی کسی کو زندہ کرنا، احیاء علوم دین. اس میں بڑے بہترین طریقے سے ابواب بندی کی گئی ہے اور یہ کتاب علماء اخلاق کے خصوصی پیش نظر قرار پائی اور اس کے اوپر اس کی درس و تدریس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر
خوب غور و فکر بات کے آنے والے علماء نے کی۔ مولا محسن فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ یہ 10ویں یا 11ویں صدی ہجری کے 11ویں 12ویں صدی ہجری کے عالم ہیں۔ بہت بڑی شخصیت ہے مولا محسن فیض کاشانی، فقیہ بھی ہیں، متکلم بھی ہیں، فیلسوف بھی ہیں اور عارف بھی ہیں۔ لہذا جب یہ صورتحال سامنے آئی کہ کیونکہ جامع شخصیت تھی مولا محسن فیض کاشانی، احیاء علوم دین میں تمام مطالب بہترین ہیں لیکن ان کا ماخذ وہ احادیث ہیں کہ جو صحابہ کرام یا تابعین سے آئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لہذا مولا محسن فیض کاشانی نے متن کو تبدیل کیا اس طور پہ کہ احادیث اہل بیت علیہ السلام بھی اس میں ضم کر دی اور تبصرہ اس کے اوپر اپنا بھی کچھ نہ کچھ تحریر کیا، اور اس طرح محجۃ البیضاء ایک ضخیم کتاب بن گئی جو کہ 8 جلدوں کے اوپر چھپتی ہے۔ احیاء علوم دین ممکن ہے 1 جلد کتاب ہو، لیکن یہ جو کتاب ہے تقریباً 8 جلدوں کے اوپر چھپتی ہے۔ لہذا مکتب تشیع میں محجۃ البیضاء پھر اساسی کتاب علم اخلاق عملی کے، اس میں اخلاق عملی کی گفتگو زیادہ ہے، اخلاق عملی کے عنوان سے اختیار کی گئی، کیونکہ اخلاق میں ایک اخلاق نظری ہے، یہ ایک فلسفہ ہے، ایک قسم کا فلسفہ اخلاق یونانیوں سے چلا آ رہا ہے، اور تہذیب الاخلاق کے نام سے قدامہ میں بڑی شخصیت مسکوائے گزرے ہیں، ان کی بہترین یہ کتاب ہے، اور اس طرح سے پھر دیگر کتابیں لکھی گئیں۔ خواجہ توسی رحمۃ اللہ علیہ، ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر بزرگان نے اہتمام کیا، لیکن ایک اخلاق عملی کے عنوان سے یہ آج کی تقسیم ہے، سابقہ دور میں یہ تقسیم اس طریقے سے موجود نہیں ہوتی تھی۔ ایسا محجۃ البیضاء پھر عملی عنوان سے خصوصی مورد نظر قرار پائی۔ اب جب ملا مہدی ناراقی رحمۃ اللہ علیہ آئے کہ جامع السعادات انہوں نے کتاب لکھی، یہ کتاب کیونکہ محجۃ البیضاء کافی ضخیم کتاب تھی اور کافی تفصیلات اس میں تھیں۔ جامع السعادات 4 جلدیں ہیں، لیکن یہ 4 جلدیں ایک جلد میں پروئی جاتی ہیں، تو ملا مہدی ناراقی کی کتاب پھر غیر معمولی طور پہ معروف ہو گئی اور شہرت پا گئی، کیونکہ اس میں انہوں نے تقریباً تمام احادیث فقط اور فقط اہل بیت علیہ السلام سے نقل کی ہیں۔ یہ بیان میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کیا ہے کہ تفکر کے حوالے سے آپ کو جو گفتگو جامع طور پہ ملے گی وہ یہی کتابیں ہیں، جامع السعادات ہے، محجۃ البیضاء ہے یا کوئی اور، یعنی علماء اخلاق نے آ کے اس موضوع کو زیادہ پھیلایا ہے۔ اس موضوع کو عقلی طور پہ تو فلاسفہ نے پھیلایا، لیکن وہ مقدمات بھی ایک پیچیدہ ہیں اور ہمارے موضوع گفتگو سے بھی باہر ہیں، کیونکہ اس کی اپنی اصطلاحات ہیں۔ البتہ جو انہوں نے بیان کیا وہی مراد ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ مراد نہیں ہے، لیکن علماء اخلاق و عرفاء کی زبان سادہ، خوبصورت اور قدر آسان فہم ہے، کیونکہ ان کی توجہ عملی جنبے کی طرف بھی اس کے ہمراہ رہتی ہے اور اس سے انسان جلد فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ بہرحال علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ فلسفہ عرفان تصوف کے شدید مخالف ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی کتاب مرآت العقول جو الکافی کی بڑی بہترین شرح ہے، اور بحار الانوار میں جو انہوں نے تبصرے لکھے ہیں اس میں زیادہ تر ان کے نام کے بغیر ان کا کلام لے آتے ہیں، لیکن بعض اوقات نام کے ساتھ بھی لے کے آتے ہیں، جیسا کہ یہاں پہ بحار الانوار میں جلد نمبر 68 اور صفحہ 319 319 نمبر صفحے پہ انہوں نے ذکر کیا قال الغزالی، اسی حدیث کے ضمن میں یہ جو حدیث آپ کی خدمت میں امام علی علیہ السلام کی بیان فرمائی، نبہ بالتفکر قلبک، کہ تفکر کے ذریعے سے اپنے قلب کو متنبہ کرو۔ پھر آگے 2 اور حکم ہیں، جافع عن اللیل جنبک، نماز شب کے لیے اپنے بستروں سے اپنے آپ کو جدا کرو، واتق اللہ ربک۔ یہاں پہ بیان کرتے ہیں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کہ تنبیہ کہتے ہیں ایقاظ عن النوم، نیند سے جگانے کو کیا کہتے ہیں؟ تنبیہ۔ نبہ یا تنبیہ کسے کہتے ہیں؟ نیند سے جگانا، یعنی نبہ بالتفکر قلبک، یعنی تمہارا دل جب لمبی نیندیں سو جائے تو اس کو تفکر کے ذریعے سے جگاؤ۔ بالفاظ دیگر قلوب کب جاگتے ہیں؟ جب تفکر کیا جائے، تفکر کے بغیر قلب نہیں جاگتا۔
ابھی ہم پہلے نبہ کے معنی کے اوپر تھوڑا دقت کر لیں۔ جو کلمہ نبہ ہے، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے احادیث کے کلمات کو حل کیا ہے۔ ایک بڑی مشکل تھی کہ ائمہ علیہ السلام کے احادیث میں بعض ایسے الفاظ موجود تھے، ڈکشنریز میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے بھی بعض کا صحیح طریقے سے نہیں ملتے، تو علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خوب زحمت فرمائی اور کلمات کو انہوں نے شرح کے ساتھ بیان کیا، البتہ صحیح مصادر کے ساتھ بیان کی۔ اس کے لیے یعنی زحمت بہت اٹھانا پڑتی ہے کہ اس جگہ پہ کیا لفظ ہے اور پھر اگلا مرحلہ اس لفظ کا اس سیاق میں، اس کلام کے اندر کیا معنی بنتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں بہترین طور پہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار میں یا اپنی کتب میں ذکر کی ہیں۔ نبہ کا بس ہمیں کیا معلوم ہوا کہ نیند سے جاگنا، پھر وہ بیان کرتے ہیں وعن الغفلہ، غفلت سے جاگنے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ نبہ۔ لہذا لغت کی زبان میں ہم اب یہ تو بہار سے آپ کی خدمت میں پڑھ دیا، میں لغت کی کتب کی طرف منتقل ہوتا ہوں تاکہ نبہ اور تنبیہ کا کلمہ ہمارے لیے اجاگر ہو جائے۔ ابھی تک ہمارے لیے اتنا ہوا کہ نیند سے جاگنے کو کیا کہتے ہیں؟ تنبیہ۔ غفلت سے جاگنے کو کیا کہتے ہیں؟ تنبیہ۔ کتاب العین قدیمی کتابوں میں سے ہے، اس میں اس کا معنی تحریر کیا گیا ہے، بہرحال ہم اس معنی کو ترک کرتے ہیں، اہم جو واضح الفاظ کے ساتھ بیان کریں اس کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے مصباح المنیر۔ مصباح المنیر میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس کلمے کا معنی یہ ہے کہ نیند سے کسی کو جگانا یا نیند سے بیدار کرنا یا نیند کے دائرے سے اس کو باہر نکالنا، وہ یہ ایک مطلب جو آپ نے ملاحظہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض نے جو بڑی کتاب النہایہ فی غریب الاثر ہے، اس میں بھی لغت کا یہی معنی ذکر کیا گیا ہے کہ نیند سے متنبہ کرنا، نیند سے جگانا۔ بس ہمارے پاس اب یہ مرحلہ طے ہوا کہ نبہ کا مطلب عربی زبان میں کیا ہے۔ ایک تو محدثین کی زبانی ذکر کیا آپ کی خدمت میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس جگہ پہ نیند سے جگانا، غفلت سے جگانا، متنبہ کرنا، یہ تنبیہ کہلاتا ہے، اور اہل لغت سے بھی آپ کی خدمت میں دو لغات کے حوالے سے تذکرہ کیا۔ اچھا، تفکر کے ذریعے سے جگانا، یہاں پہ کیا مطلب؟ اب ہم شرح کی طرف آتے ہیں، الفاظ کے معنی ہمیں پتہ لگ گئے۔ نبہ تنبیہ کہتے ہیں غفلت یا نیند سے جگانا۔ تفکر ہم سابقہ دروس میں اس کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں، البتہ آپ کی خدمت میں فکر کے معنی جو ہیں وہ ایک اہم کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم حسن مصطفی صاحب کی ہے اور بڑی بہترین کتاب ہے، اس کے حوالے سے معنی رہ گیا تھا، لیکن وہی معنی ہے جیسے تردد فی شیء، یہ ابن فارس نے ترجمہ کیا تھا تفکر فکر کا، کہ ایک شے میں تردد کرنا، یا قلب کا تصرف، قلب کا متحرک ہونا، تصرف کرنا، آگے پیچھے ہوتے جانا، اور دقت کے ساتھ مقدمات کے اوپر اس طریقے سے غور و فکر کرنا کہ جو چیز اس کے پاس علم کے طور پہ موجود نہیں تھی، یعنی جس چیز سے جاہل تھا اس کا عالم بن جائے، اس کو کہتے ہیں فکر۔ یہی منطق میں بھی ذکر ہے، یہی فلسفہ میں بھی ذکر ہے، یہی اہل لغت نے بھی ذکر کیا ہے، اور یہی ہم نے گزشتہ درس میں تعریف کے طور پہ پڑھا، من المبادئ الی المقاصد۔ لہٰذا اب یہ کلمات چونکہ بھاری ہیں، میں آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں۔ قلب انسانی کا متحرک ہونا، متحرک کیسے ہوگا کہ بعض اس کے پاس معلومات ہیں، قلب انسانی کے پاس بعض معلومات ہیں، ان معلومات کی مدد سے وہ ایسی بعض چیزوں کو، معلومات کو حاصل کرتا ہے جو اس کے پاس پہلے نہیں تھی۔ اچھا، یہاں پہ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ وہ جو اس کے پاس معلومات موجود ہیں ان کے ذریعے سے قلب مشغول ہوتا ہے اور قلب دقت کرتا ہے، تأمل کرتا ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں جن سے جاہل تھا ان کی معلومات حاصل کر لیتا ہے۔ اگر وہ جن سے جاہل تھا معلومات حاصل نہ ہوں اور یہ عمل دہراتا رہے تو کیا یہ فکر ہوگی یا نہیں؟ تو ذکر یہاں پہ علماء کرتے ہیں، علماء اخلاق بالخصوص، کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ قلب انسانی ایک چیز کے اوپر مسلسل کوشش کرتا رہے جاننے کی،
اور اسے کم یا تھوڑا یا زیادہ نہ میسر آئے، کسی نہ کسی حد تک اسے میسر آ جائے. لہذا جو انسان فکر کرتا ہے وہ پاتا بھی ہے. اس لیے فکر کو اس اعتبار سے اہمیت حاصل ہے کہ انسان، اب فکر ہمارے پاس کیا ہوگی، یا تفکر اس عمل کا نام ہے کہ جب انسان یہ تدبر، قلب انسانی یہ تدبر کرنے لگ جائے اور نتائج، جو چیزیں اس سے، جن چیزوں سے جاہل تھا ان کی معلومات لینے لگ جائے، تو یہ کیا کہلائے گا، یہ تفکر سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. بس آپ نے اس حدیث میں دیکھا کہ نبہ بالتفکر قلب کا 3 لفظ ہیں. نبہ مطلب یہاں ہو گیا کہ غفلت یا نیند سے جگانا. تفکر یعنی قلب کی حرکت، انسانی قلب کی حرکت، ابھی اس کی تشریح انشاءاللہ آئے گی. تیسرا ہے کلمہ قلب. کلمہ قلب کہتے ہیں ایک شے کا اس طریقے سے الٹ پلٹ ہونا کہ وہ چیز دوبارہ واپس اپنی جگہ پہ آ جائے، لیکن بار بار الٹ پلٹ ہوتی رہے. ہم اردو میں اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں منقلب ہونا، یعنی الٹ پلٹ ایک چیز کا ہوتے رہنا. واپس آنے میں عربی زبان میں رجوع کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، یا عود کا معنی بھی استعمال ہوتا ہے. تو علماء ادھر ذکر کرتے ہیں قلب اور رجوع میں فرق یہ ہے کہ رجوع میں یہ ہوتا ہے کہ بس ایک فرد جو ہے وہ چل رہا ہے، واپسی کی طرف چل رہا ہے، اس کا مقصد اس میں چلنا مد نظر ہوتا ہے، منزل کی طرف لوٹنا مد نظر رجوع میں نہیں ہوتا، چلنا مد نظر ہوتا ہے. لیکن قلب میں کیا مد نظر ہوتا ہے کہ اس کا الٹ پلٹ ہونا، کہ یہ آگے بڑھا اسی لیے کہ دوبارہ واپس آ جائے. اس کو کہتے ہیں قلب. قلب ایک ہے انسانی جسم میں قلب ہے، جس کو آج میڈیکل بہتر طور پہ جانتی ہے. اس دور میں ہمارے جو علماء کرام تھے، قدماء اور متاخرین، کہ آج کے دور میں علوم بہت زیادہ پھیل گئی، اس لیے یہ والا ایک ہمارے لیے بحران سامنے آیا ہے. اس دور کے علماء سائنس سے بخوبی استفادہ کرتے تھے. ایک تو سائنس اسلامی دنیا سے کاملاً باہر نہیں تھی. اسلامی دنیا کے اندر بعض اس کے سبجیکٹ، سارے کے سارے تو نہیں، لیکن بعض اہم سبجیکٹ اسلامی دنیا کے اندر علماء ہی اس کو، لیکن سب علماء نہیں تو بعض علماء ضرور اس کو اپنے لیے موضوع بحث بناتے تھے. جیسے فزکس ہے، میتھمیٹکس ہے، اسٹرونومی ہے، علم نجوم ہے، اسی طرح طب ہے. ان کے اوپر کتابیں علماء نے لکھی. اس لیے اب آپ ان احادیث کی جب شرح کی طرف آئیں ہمارے علماء کی، تو انہوں نے اپنے دور کی میڈیکل سے بہت استفادہ کیا ہے انسانی قلب کو بیان کرنے کے لیے. کہ قلب انسانی وجود میں ایک عضو ہے جس کا کام جو ہے وہ خون کو پمپ کرنا ہے، خون کو جاری رکھنا ہے، اور یہ اساس شمار ہوتا ہے انسان کی زندگی کا، اور اسی کے اوپر انسانی بدن کی زندگی موقوف ہے. یہ جو حرکت اوپر نیچے دے رہا ہے، اس سے بدن کی زندگی جو ہے وہ موقوف ہے. بدن کی زندگی کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ جب یہ دل ہے کہ یہ خون کو جریان دیتا ہے، حرکت دیتا ہے. ہم مختصر اتنا یہ بھی جانتے ہیں، بقیہ انہوں نے اپنے دور کی میڈیکل کے طور پہ کھلایا ہے. آپ اپنی معلومات کے تحت اس دل کو آج کی میڈیکل کے ذریعے سے زیادہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. یہ جسم جو ہے یہ جسم کا قلب ہے. لیکن جب ہم ادھر قلب کہتے ہیں تو اس سے مراد جسمانی قلب نہیں ہے، اس سے ہمارا مراد روح انسانی کے پاس ایک صلاحیت ہے، قوت ہے. یہ جو نعمت و قوت الہی انسان کو حاصل ہے، اس کا اس مادی قلب سے تعلق ضرور ہے. یہ علم اخلاق ضرور بیان کرتے ہیں. قرآن کریم میں بعض کلمات ہیں کہ ان کی آستہ آستہ شرح آپ کے سامنے آئے گی. مثلا قرآن میں سینے کا ذکر ہے، سینے میں ان کے دلوں کا ذکر ہے، فؤاد کا ذکر ہے. فؤاد اور قلب ایک ہی تقریباً قریب معنی ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو میرا مادی دل ہے، یہ مادی دل تو سوچتا نہیں ہے. یہ مادی دل مثال کے طور پہ سمجھ نہیں سکتا چیزوں کو. یہ مادی دل نکال کے کسی اور کو لگا دیں تو میرا علم دوسرے کے پاس ٹرانسفر نہیں ہو جاتا. اس جگہ پہ بعض ہمارے شیعہ سنی علماء اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، دل ایک ہی ہے، روح کے پاس کوئی دل نہیں ہوتا. یہ قلیل نادر قول ہے. نادر یعنی
اکثریت کے برخلاف قول ہے، اکثریت علماء کے برخلاف، لیکن یہ بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ غور و فکر کا ہمارے پاس مورد موجود رہے کہ ان کی نظر میں دل ایک ہی ہے، وہ جسم کا دل ہے۔ سائنس ابھی اتنی ترقی نہیں کر سکی کہ اس کے سوچ بچار کے پہلو کو وہ آشکار کر سکے، لہذا یہ بشر کی ابھی اتنے انکشافات اور ایجادات نہیں ہوئی۔ ممکن ہے کہ آگے ایجادات کریں تو چیزیں حاصل ہو جائیں، اور اس کی دلیل کے طور پہ وہ بعض ایسے واقعات موجودہ دور میں جو ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں دلوں کے تبادلے کے، کہ کسی مردے کا دل کسی بچے کو لگا دیا یا کسی اور شخص کو لگایا، اب وہ جو شخص مرا ہے اس کی اپنی ایک زندگی گزری ہے اور اس کے دل کے حالات اس کے اوپر طاری ہوتے تھے۔ اب جب دل تبدیل کیا تو اس کو مثلا ڈرانے خواب آتے ہیں، اور وہ ڈرانے خواب خاص نوعیت کے ہیں۔ تحقیق انہوں نے کی تو یہ ڈرانے واقعات جو اسے دکھائی دے رہے ہیں یہ سارے واقعات اس شخص کی زندگی میں موجود تھے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ اس کا پھر یہی سوچتا ہے، بالفرض اب یہ ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پہ انہوں نے نتیجہ نکالنے کی کوششیں ابھی بھی جاری ہیں۔ اکثر علماء اسلام وہ اس بات کے قائل ہیں کہ دل ایک جسمانی ہے اور ایک دل روح انسان کو حاصل ہے۔ وہ جو روح انسان کو قلب حاصل ہے، وہ قلب وہ سوچنے کا کام کرتا ہے، اس کے اوپر حالات طاری ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک آنکھ ہماری یہ عضو موجود ہے، ایک آنکھ اللہ نے نفس کو دی ہے، ایک کان ہمارے بدن کے ہیں اور ایک کان روح کو دیے ہیں، لیکن ان کی یہ والی شکل نہیں ہے۔ جو روح کو اللہ تعالیٰ نے قلب دیا ہے اس کا قلب جسمانی کے ساتھ رابطہ ہے، جو بس آنکھ دی ہے اس کا تعلق بھی آنکھ کے ساتھ موجود ہے، کان کے ساتھ موجود، یعنی انسانی اعضاء کے ساتھ موجود ہے، لیکن جس طرح بدن کی پوری زندگی قلب کے اوپر موقوف ہے، روح و نفس انسانی کی پوری زندگی وہ موقوف ہے قلب نفسانی کے اوپر۔ لہذا یہاں پہ قلب سے مراد کیا ہے کہ یہ ٹاپک انشاءاللہ آگے آئے گا تو ہم اسے مزید دیکھیں گے، لیکن ایک حصہ معلومات ابھی آپ کی خدمت میں عرض ہو گیا، اور وہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ قلب انسانی کا، یہ علم اخلاق کا کہنا ہے کہ قلب انسانی کا تعلق، جو روح کو قلب نفسانی آپ کہہ لیں، قلب نفسانی کا تعلق کس چیز سے ہے؟ بدن کے قلب کے ساتھ ہے، جو بدن کا قلب ہے اس سے تعلق ہے۔ اس لیے وہاں پہ جو کچھ وارد ہوگا اس کے اثرات اس قلب کے ذریعے سے ہمارے بدن کے اوپر بھی پڑیں گے۔ اگر وہ وسوسے کا شکار ہوا ہے، یہ جو قلب ہے انہی وسوسوں کو آشکار بدن کے اوپر کرے گا۔ مثلا اگر وہ قلب خوف کا شدت سے نفسانی جو قلب ہے خوف کا شدت سے حالت کو اپنے پر طاری کر بیٹھا ہے، یا خوف کی حالت اس پر طاری ہو گئی ہے، اس دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، یہ دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جائے گی اور آثار بھی دکھائے گا، خون کی گردش پہ فرق آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کے بدن کے اوپر مختلف اثرات طاری ہونے لگ جائیں گے۔ اگر وہ جو قلب ہے اس قلب کے اوپر فرح کے جذبات طاری ہو گئے ہیں، یہ جو قلب ہمارے پاس موجود ہے یہ بھی اسی طریقے سے توانا اور تندرست کام کرنے لگ جائے گا۔ لہذا قلب کے گہرے اثرات، جو نفسانی قلب ہے اس کا جسمانی قلب کے اوپر گہرے اثرات ہیں۔ یہ آپ اگر دقت کریں تو یہ نقطہ ہمارے لیے زیادہ قابل قبول محسوس ہوتا ہے، کیونکہ جو قلب کی خصوصیات قرآن کریم و روایات اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی ہیں اس کے مطابق قلب سے مراد انسانی نفس ہے، وجود انسانی ہے، وجود روح ہے، روح انسانی ہے، لیکن روح انسانی کا وہ پہلو کہ جس کی بنیاد پر وہ دیگر مخلوقات سے جدا بھی ہوتا ہے، اور اسی اساس پر اس کے کمال کا سفر بھی ہے۔ اور اس قلب کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہی قلب تعقل بھی کرتا ہے، یعنی عقل و فکر سے بھی کام لیتا ہے، یہی قلب ہے کہ جو خوف کا شکار ہوتا ہے، یہی قلب ہے کہ جو محبت کرتا ہے، یہی قلب ہے کہ جو نفرت کرتا ہے، قلب کے حالات ہیں، یہی قلب ہے کہ جو سالم ہوتا ہے، کہ اَطَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سلیم قرآن کریم کی آیت ہے، قلب سلیم کے ساتھ آیا، یہ قلب متکبر بن جاتا ہے، یہ قلب عاصی بن جاتا ہے، یہ قلب شقی بن جاتا ہے۔ قلب ایک قرآن کریم کا وسیع موضوع ہے کہ ایک ہمارا سلسلہ دروس سابقاً چل چکا ہے، 2-3 سالوں پر محیط تھا، کہ اس میں ان امور کی تفصیلات، آیات و روایات
کی زبانی ذکر کی گئی تھی، لیکن آپ نے اس جگہ پہ اگر ہم مختصر کریں قلب کسے کہیں گے، آپ کہیں گے میری حقیقت، میری ذات۔ لیکن کس اعتبار سے ذات؟ اس اعتبار سے ذات کہ اس نے علم اور حاصل کرنا ہے، معلومات حاصل کرنی ہے، تفصیلی معلومات حاصل کرنی ہے، اور اسی قلب کی بدولت جو ہے وہ میں تعقل کروں گا، اور اسی قلب کے اوپر چیزیں وارد ہوتی ہیں۔ مولانا محسن فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ پر قلب کے اوپر آنے والے امور کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ جیسے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ذات ایک ہے لیکن کئی چیزیں اس کے اوپر آ رہی ہیں۔ یہاں سے ہمارے لیے ایک نئی دنیا شروع ہوتی ہے، اور جو ہمارے درس کا موضوع بھی ہے، کیونکہ اس پہلی حدیث کی شرح کو اگر ہم صحیح طریقے سے سمجھ جائیں، تفکر کی برکات ہمارے لیے عیاں ہو جائے گی۔ یعنی تفکر وہ وسیلہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے جس کی وجہ سے ہماری ذات غفلتوں سے اور مختلف طرح کے وسوسوں سے باہر نکل آئے گی۔ لہذا نبہ تفکر قلب کا، قلب کی مثال کس طرح سے ہے؟ آپ ایک آئینہ لیں، شیشہ لیں، مرر، اس آئینے کے ارد گرد آپ دیکھیں افراد کھڑے کر دیں، تصویریں آنا شروع ہو جائے۔ ایک دفعہ ڈرونی تصویر آتی ہے، وہ بھی آئینے میں منعکس ہوتی ہے اور اس کی تصویر بنتی ہے، وہاں پہ عکس آتا ہے۔ آپ ایک خوبصورت تصویر لے آئیں، اب ایک اور بری تصویر لے کے آ جائیں، کسی اپنے عزیز رشتہ داروں کی تصویر لے کے آ جائیں۔ اب تصویریں متعدد ہیں لیکن شیشہ ایک ہے یا نہیں؟ شیشہ ایک ہی ہے۔ اس کی ایک اور مثال اس طرح سے یہ دیتے ہیں مولانا محسن فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی۔ ایک آپ قبہ لے لیں، قبہ، اس گنبد کو قبہ کہتے ہیں، اس کی طرف کئی دروازے کھلتے ہیں، ہر دروازے سے لوگ آتے ہیں۔ اب وہ جو گنبد یا قبہ ہے وہ ایک ہے، لیکن اس کے نیچے جو جمع ہو رہے ہیں افراد وہ کئی مختلف دروازوں سے آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور مثال یہ دیتے ہیں، ایک ہاؤس لیں، ہاؤس، پرانے دور میں یہ رواج ہوتا تھا، آج کے دور میں ختم ہو گیا، اور پانی کا ایک حوض ہوتا تھا، بڑا سا پانی کے جم کرنے کا لیے وہ ایک بنایا کرتے تھے، سیمنٹ وغیرہ بنا کے ہاؤس کی شکل میں۔ ہاؤس کلمہ اردو میں عام ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس حوض میں پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ کئی جگہوں سے آ رہا ہے، کئی نالیوں سے آ رہا ہے، یعنی اس میں پانی ڈالنے کے لیے، جم کرنے کے لیے ایک اس طرف سے انہوں نے کھولا ہوا ہے، نالی نکالی ہوئی ہے، ایک دوسری طرف سے نالی نکالی ہے، تیسری، چوتھی۔ اب ہاؤس ایک ہے لیکن کئی جگہوں سے پانی اس کے اوپر آ رہا ہے۔ ان مثالوں سے کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ قلب کے اوپر ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز آ کے حالت طاری کر رہی ہے، یا افکار اور نظریات اس کے اوپر آ کے عیاں ہو رہے ہیں۔ قلب انسانی آنے جانے والی چیز ہے، ایک آتی ہے، دوسری چلی جاتی ہے، دوسری آتی ہے، تیسری چلی جاتی ہے، بار بار اس کے اوپر چیزیں آ رہی ہیں۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی چیز اس کے اوپر وارد نہ ہو رہی، جس طرح سے قبے کے اندر ہو نہیں سکتا کسی دروازے سے شخص نہ آ رہا ہو، ایک قلب کے اوپر ہو نہیں سکتا کوئی سوچ، کوئی خیال، کوئی فکر، کوئی حالت، یہ چیزیں نہ آ رہی ہو، نہیں ہو سکتا ہمیشہ۔ یعنی قلب کو آپ ان چیزوں سے جدا نہیں کر سکتے۔ لہذا قلب انسانی اس اعتبار سے ایک آئینے کی مثال سے بیان کیا گیا ہے۔ اس جگہ پہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے غزالی اور محقق طوسی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ذکر کیا ہے۔ ہم ابھی اس سے تھوڑا باہر آتے ہیں اور ایک خاص انداز میں اس کی شرح کو سمجھتے ہیں تاکہ اس مطلب کو ہم سمجھ سکیں۔ وہ طریقہ کار اس طریقے سے ہے، ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ قلب کے اوپر جو امور آتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے، اور تفکر کا اس میں کیا کردار ہے، کیونکہ تفکر کو خیال سے، وہم سے جدا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر تفکر کا عقل سے تعلق نہیں بنتا تو یہ تفکر نہیں ہمارے پاس کہلائے گا، اس لیے وہم سے اور خیال سے اسے جدا کرنا ضروری ہے۔ ہم علم اخلاق کی زبانی اس کو پڑھیں گے، کسی اور طرح سے نہیں پڑھتے، بہتر ہے ان کی زبان، کیونکہ سادہ اور عام فہم زبان ہے۔
فلسفی زبان بہت پیچیدہ زبان ہے، الجھ کے انسان رہ جاتا ہے، اگرچہ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر قوت تفکر آ جاتی ہے، قوت تعقل آ جاتی ہے، کیونکہ اسے لڑائی اپنے اندر خوب کرنی پڑتی ہے۔ لیکن ہم مختصر وقت میں دونوں چیزوں کو لینا چاہتے ہیں کہ ایک عقلی اور علمی معارف کو بھی حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس عملی میدان بھی آشکار ہوتا چلا جائے۔ یہ اخلاق اور عرفان کی خصوصیات میں سے ہے۔ کتب اخلاقیہ میں ایک کلمہ خواتر کے نام سے معروف ہے، خواتر کے نام سے معروف ہے۔ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم عارف گزرے ہیں، سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، لیکن عملی دنیا کے بندے تھے۔ عرفان نظری جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلسفہ اخلاق اور فلسفہ عرفان کے ماہر زیادہ نہیں تھے علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق، بلکہ عملی دنیا کے زیادہ تھے، اس لیے مکاشفات دیکھتے تھے، دستور عمل دیا کرتے تھے۔ لیکن وہ مکاشفات انہوں نے کہاں دیکھے، اس کی تشریح وہ جو کرتے تھے وہ عرفان نظری یا فلسفہ اخلاق کی نظر میں ممکن ہے کہ قابل قبول نہ ہو۔ جیسے ابھی میں ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں، لیکن کوئی مجھ سے پوچھے آپ کیسے دیکھتے ہیں، جو میں جواب دوں وہ جو آئی اسپیشلسٹ ہے، جو ڈاکٹر ہے، آنکھوں کا ماہر ہے، وہ مجھ سے اس بات سے اتفاق نہ کرے، اور کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے کہ میں جانوں کہ آنکھ کیسے دیکھتی ہے۔ اگر میرے پاس معلومات ہو تو میں اس کے مطابق بیان کر سکتا ہوں۔ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر ہم سیر و سلوک کی منازل طے کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ یہ کہیں انسانیت کا سفر طے کرنا چاہتے ہیں، انسانیت کو انہوں نے ایک لمبے سفر سے تشبیہ دی ہے، عرفاء و علماء اخلاق نے لمبے سفر سے تشبیہ دی ہے۔ اس طرف توجہ رکھیں کہ ماضی میں یہ ہوا کرتا تھا کہ اکثر بیشتر، ماضی سے مراد ہے یعنی یہ چند سال پہلے، 30-40 سال پہلے، اکثر بیشتر علماء اخلاق ہی عرفاء ہوتے تھے، اکثر بیشتر۔ بعد میں کیونکہ عرفان حوزہ علمیہ میں بہت ہی معیوب سمجھا جاتا تھا، انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اس برکات میں سے ایک اہم ترین برکت یہی تھی کہ حوزہ علمیہ میں فلسفہ اور عرفان کے درس و تدریس کا دروازہ کھل گیا۔ لہٰذا آج کے دور میں اخلاق کو عرفان سے جدا طور پہ بیان کیا جاتا ہے اور تحقیقات سامنے آ رہی ہیں، لیکن پرانے دور میں اخلاق کے نام سے عرفان ذکر کیا جاتا تھا۔ علماء اخلاق اکثر بیشتر، یعنی آپ جن کو عرفاء کے نام سے جانتے ہیں، وہ اپنے دور میں یا زاہد اور عابد ہونے کے اعتبار سے معروف تھے یا علماء اخلاق کے عنوان سے معروف تھے۔ ایک کلمہ علماء اخلاق میں خواتر استعمال ہوتا ہے۔ سید عبد الکریم کشمیری نے جواب دیا کہ اگر کوئی انسان کے سفر، کیونکہ انسان کی زندگی کو سفر قرار دیا گیا، مثلا آپ یہ کہہ لیں کہ ہم ایک سفر پہ نکلے، کوئی پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو، ہم کہیں گے ہم تو منزل ہے انسان کی طرف جا رہے ہیں۔ انسان ایک منزل کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے جہاں میں نے پہنچنا ہے۔ تو پوچھے کہ کس راہ سے چلو گے، ہم کہیں گے صراط مستقیم کی راہ پہ چلیں گے۔ وہ کہ کن کن شہروں سے گزرو گے، کہاں کہاں پڑاؤ کرو گے، تو آپ کہیں گے اس میں تو کئی شہر اور کئی وادیاں آتی ہیں۔ ایک شہر کا نام ہے توبہ، ایک شہر کا نام ہے شکر، ایک شہر کا نام ہے صبر، ایک کا نام ہے رضا، ایک کا نام ہے توکل، کئی شہر آتے ہیں، تو ہم ان میں سے گزر رہے ہیں۔ اب سفر کسی نے شروع کرنا ہے، انہی میں سے ایک تفکر ہے، تفکر انہی شہروں میں سے ایک شہر ہے، لیکن ہم اپنی ترتیب کے مطابق پہلے پڑھ رہے ہیں۔ اگر کسی نے یہ سفر شروع کرنا ہے، ابھی شروع ہی نہیں کیا، یعنی موٹر وے پہ چڑھنے کے لیے بس میں بیٹھنا ہے اور بس نے آغاز کرنا ہے، تو کیسے آغاز ہو؟ سید عبد الکریم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی اگر سفر شروع کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے ازالت الخواطر، خواتر کو زائل کرے، ازالت الخواطر۔ اس کا دوسرا نام ہے مراقبہ، اس میں اخلاق کی تعبیر اور عرفاء میں بھی یہ استعمال ہوتی ہے، مراقبہ، مراقبت کرے، اور یہی ہمارے تفکر سے بھی وابستہ ایک مطلب بنتا ہے۔
لہذا آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ خواتر کا کلمہ اہم کلمہ ہے۔ خواتر کسے کہتے ہیں؟ مولا مہدی نوراقی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع السعادات میں اس کی تعریف اس طریقے سے ذکر کی ہے کہ الخاطر ان الخاطر ما يعرض فی القلب من الافکار، کہ خاطر کیا ہوتا ہے؟ وہ ما يعرض فی القلب من الافکار ہے، قلب کے اوپر افکار میں سے جو کچھ بھی طاری ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خاطر۔ دوبارہ میں بیان کر دوں کیونکہ اس سے ابھی آپ کے سامنے کئی قسم کی اصطلاحات کھلیں گی۔ ایک اصطلاحات ہے جو مفسرین اور محدثین نے بیان کی ہیں، ایک اصطلاحات ہیں کہ جو عرفاء اور اخلاق نے بیان کی ہے۔ اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے دونوں جمع نظر آتی ہیں، لیکن اس کی تشریح جو بہتر طور پر ہے وہ یہاں پر موجود ہے، لہذا دقت کریں۔ خاطر کسے کہتے ہیں؟ افکار اور نظریات اور سوچوں اور خیالوں میں سے جو کچھ بھی قلب کے اوپر وارد ہوتا ہے، قلب کے اوپر عارض ہوتا ہے، قلب کے اوپر طاری ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ خاطر۔ اگر یہ جو قلب کے اوپر طاری ہو رہا ہے، قلب کے اوپر عارض ہو رہا ہے، وہ مذموم، مذموم کسے کہیں گے؟ شر کی طرف بلا رہا ہے، یعنی آپ کے ہمیں ایک خیال آیا، اب آیا کس کے اوپر؟ قلب کے اوپر۔ اب قلب کے اوپر قوت پیدا کرتا چلا جائے اور وہ خیال ہمیں شر کی طرف ابھارے، گناہ کی طرف ابھارے، اس کو کہتے ہیں وسوسہ۔ شر کی طرف ابھارے یا گناہ کی طرف ابھارے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ وسوسہ۔ اور اگر یہ اچھائی کی طرف ابھارے، ایسی فکر، ایسی سوچ، ایسا خیال آتا ہے جو اچھائی کی طرف ہمیں ابھارے یا خیر کی طرف دعوت دے، اسے کہتے ہیں الہام۔ بس قلب ان دو کے درمیان زندگی بسر کرتا ہے۔ قلب کے اوپر، ایک تو قلب کے اوپر ہو نہیں سکتا کچھ طاری نہ ہو، اگر ان دونوں میں سے کچھ طاری نہیں ہو رہا، یہ سب سے خطرناک صورت ہے، کیونکہ ادھر طاری ہونے سے ہماری مراد ہے ارادے اور اختیار سے طاری ہوتا ہے یا ارادے کے بغیر۔ اگر ارادے کے بغیر طاری ہوتا ہے تو وہ خیر بھی اس کو خیر کی طرف نہیں لے کے جائے گا، وہ خیر کی سوچ اور خیر کی جو افکار ہیں وہ بھی اسے خیر کی طرف نہیں لے کے جائیں گے۔ یہ آزاد ہے، کبھی ادھر قلب جو ہے کسی کے ہتھے چڑھ رہا ہے، کبھی کسی ہو، یعنی اغوا شدہ قلب ہے۔ یہ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ارادے اور اختیار سے ہم ابھارتے ہیں، یہاں پہ اصل قوت چاہیے۔ اس لیے اس مطلب کو میں مختصر طور پہ دوبارہ تکرار کر دوں کہ قلب کے اوپر مختلف چیزیں ہجوم کر رہی ہیں، آ رہی ہیں، طاری ہو رہی ہیں، مذموم ہے یعنی شر یا گناہ کی طرف بلا رہی ہیں، وسوسہ ہے، خیر کی طرف بلا رہی ہیں، نیکی کی طرف بلا رہی ہیں، تو ہم اسے کہیں گے الہام۔ وسوسہ ہمیشہ شیطان کی طرف سے ہے، ممکن ہے کہ نفس انسانی شیطان ہو، اس کی طرف سے شیطنت نفس امارہ کی طرف سے بھی ہو تو تب بھی مذموم ہے، بیرونی شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، وسوسہ شیطان کی طرف سے، الہام ملک کی طرف سے، فرشتے کی طرف سے ہے۔ اس لیے علماء اخلاق بیان کرتے ہیں کہ انسان اپنا ربط فرشتوں سے جوڑے، نہ کہ جنوں سے جوڑے۔ یہ آپ جس کا بھی تذکرہ اپنے وجود میں زیادہ کریں گے اسی سے آپ کا ربط جڑ جائے گا۔ لہذا اس چیز کو آپ نے ملاحظہ کیا کہ خاطر اگر مذموم اور شر کی طرف بلائے تو یہ وسوسہ ہے، خیر کی طرف بلائے تو یہ الہام ہے، ملک ہے۔ اب ادھر بھی ہمارے پاس دو صورتیں آ جاتی ہیں، بلکہ اس سے پہلے یہ مطلب، اگر قلب جب تک آمادہ نہ ہو اس کے اوپر چیز نہیں آتی۔ یہ بہت دقیق اور اہم مطلب ہے کہ جس کے اوپر آپ ضرور غور و فکر کریں، اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ شیطان ہمارے اوپر ہر وقت مسلط نہیں ہوتا، ہم اس کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں۔ قلب جب تک آمادگی نہیں رکھتا کوئی بھی چیز اس کے اوپر آ کے نہیں طاری ہوگی۔ قلب انسانی اپنے اندر آمادگی پیدا کرتا ہے تو جس کی آمادگی پیدا کی ہے اسی کے مطابق اس کے اوپر وہ فکر، وہ سوچ، وہ خیال اور وہ چیز طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر قلب کی جو آمادگی ہے وہ وسوسے کو قبول کرنے کے لیے پیدا ہونا شروع ہو جائے، اس قلب کو کہتے ہیں قلب اغوا شدہ قلب ہے، اغوا ہو گیا، یعنی وسوسے کو قبول کرنے، وسوسے کو
لبیک کہنے کا اگر اس کے اندر مادہ تیار ہو رہا ہے، وہ آمادگی اپنے اندر پا رہا ہے، آمادہ ہوتا چلا جا رہا ہے یا اس کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخوا۔ اور اگر وہ الہام کے لیے یعنی خیر کے لیے اپنے اندر آمادگی کو پیدا کر رہا ہے، خیر میرے اندر وجود میں آئے، خیر میرے اوپر طاری ہو، خیر کی طرف قلب کے اوپر جو چیز طاری ہو وہ مجھے خیر کی طرف ابھارے، نیکی کی طرف ابھارے، اللہ کی طرف ابھارے، وہ ان افکار، ان نظریات، ان معلومات کے لیے اپنے قلب اپنے آپ کو تیار اور آمادہ کرے، تو اس کو کہتے ہیں لطف الہی و توفیق الہی۔ بس ایک ہے اغوا شدہ قلب اور ایک ہے موفق قلب جسے توفیق میسر ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بھی منقول ہے جس میں ان دونوں امور کا تذکرہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر دو چمکتی چیزیں قلب کے اوپر وارد ہوتی ہیں، فرشتے کی جانب سے ہو تو وہ خیر کی طرف بلاتے ہیں اور ہر حق کی تصدیق قلب سے کراتے ہیں، قلب کا تعلق حق کی تصدیق کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور اگر شیطان کی طرف سے ہو تو شر کی طرف وہ بلاتا ہے اور حق کی تکذیب اور جھٹلانے کے اوپر اسے ابھارتا ہے۔ جیسا آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ پھر سارا کا سارا مسئلہ کہاں پہ ہو گیا؟ قلب کی آمادگی اور اس کے اوپر آنے والے افکار اور خیالات اور نظریات۔ اب یہ ایک آگے پھر ہماری بحث آتی ہے کہ یہ خواطر جو آتے ہیں ارادتاً ہیں یا بدون ارادہ ہیں؟ بدون ارادہ ہیں تو بہت ضعیف ہے انسان، بہت ضعیف، اور یہ تو کسی جگہ اور کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں پہ عرفا نے بالخصوص ذکر کیا ہے کہ انسان اپنے اندر یہ قوت پیدا کرے، تفکر کی جو مثال یہ خواطر کے ازالہ خواطر کے لیے جو ذکر کیا ہے، میں سیر و سلوک سید بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب جو رسالہ ہے اس سے ایک مطلب آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں کہ اگر آپ خواطر کو زائل کرنا چاہتے ہیں، یعنی ازالت الخواطر سے کیا مراد ہے؟ جتنے منفی سوچیں ہیں، جتنے منفی خیالات ہیں، ہر وہ سوچ جو شر اور گناہ کی طرف یا فتنے کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے، اس کو قلب پہ طاری ہونے کی اجازت نہ دے۔ یعنی نفس انسانی، روح انسانی اتنی قوت پیدا کر لے کہ قلب میں اس کی اجازت لیے بغیر کوئی نہ خیر کی سوچ نہ شر کی سوچ، کوئی بھی چیز طاری نہ ہو، اس کو کہتے ہیں نفی خواطر۔ اس کا نام عرفا نے نفی خواطر رکھا ہے کہ سیر و سلوک میں جزء دوم میں نفی خواطر کے باب میں سید بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو منسوب رسالہ ہے اس میں انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ قلب کا خاموش ہونا اور اس کا تسخیر ہو جانا یعنی کاملاً اپنے قابو میں قلب کا آ جانا کہ اپنے اختیار کے بغیر کوئی چیز اس کے اوپر نہ آنے دے، یہ ہے نفی خواطر، اور یہ مطہرات پاکیزگی کے اسرار میں سے ہے، اور اکثر بیشتر معارف حقہ اور تجلیات حقیہ جو وارد ہوتی ہیں وہ اسی کے نتیجے میں ہے۔ یہ آپ نے ایک کلام ملاحظہ کیا سیر و سلوک کتاب سے۔ یہ جو ہمارے پاس اب نقطہ آیا کہ دو پھر حالتیں ہوتی ہیں، ایک دفعہ ہم اتنے ضعیف ہیں کہ قلب کے اوپر جو چیزیں آتی ہیں ہم اس کے اوپر اصلاً قوت ہی نہیں رکھتے کہ روک سکے، یعنی میرے گھر میں بغیر اجازت ہر کوئی آ جاتا ہے، قلب حریم ہے نا، ایک گھر کے ساتھ اسے تشبیہ دی گئی ہے، اپنے گھر میں نامحرم کو نہ آنے دو، اور اس گھر کے اندر اگر تم نے اپنے حریم میں رکھنا ہے تو محبت الہی کو رکھو، اور اللہ تعالیٰ ایک قلب میں دو افراد کی محبت کو قبول نہیں کرتا۔ ایسا یہاں پہ یہ حریم ہے قلب اگر اس طرح کی کنڈیشن رکھتا ہے کہ اتنے ضعیف ہیں، جو اندر آنا چاہتا ہے آ جاتا ہے اور جو کرنا چاہتا ہے کر کے چلا جاتا ہے، پھر تو یہ ضعف کی صورت میں کون سے زندگی انسان آباد کر سکتا ہے؟ کیونکہ جس کا قلب آباد نہیں اس کی زندگی آباد نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح یہ بدن جو ہے، اگر اس بدن کا قلب وہ جریان خون کو نہ کرے کنٹرول، یا اس کا کام اور نظام اپنا جو اس کا اللہ تعالیٰ نے قرار دیا اس کو انجام نہ دے، زندگی نہیں رہے گی انسانی بدن میں۔ اسی طرح روح انسانی میں بھی زندگی باقی نہیں رہے گی۔ آپ یہ کام تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہوئے کہیں اللہ اکبر
بھرپور اپنے اندر وجود میں نیت باندھے، قوت کے ساتھ ارادہ کرے کہ میں اپنے وجود میں اپنی اجازت کے بغیر کسی سوچ کو نہیں آنے دوں گا کہ میں اس کے ساتھ مشغول ہو جاؤں، کسی کو بھی نہیں آنے دوں گا۔ آپ یہ ارادہ ہی کریں گے، اور اللہ اکبر کے بعد الحمد ابھی شروع کیا ہے، دیکھیں گے کہیں اور پہنچ گیا انسان، پھر پکڑ کے لے کے آئیں گے، ارادہ کریں گے، پھر دیکھیں گے پہنچ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری عمر ہم نے جو ریاضت اپنے نفس کے اندر کی ہے وہ ضعف کی ریاضت کی ہے۔ جو کچھ آنا چاہتا اوپر آ جائے، میں نے کسی کو نہیں روکنا۔ جو خیال، جو سوچ، جو ارادہ، جو فکر وہ آنا چاہے آتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ آتی ہے، اثرات ڈالتی ہے، پھر کوئی اور حادثہ پیش آتا ہے، پھر اثرات ڈلتے ہیں۔ بس یہ جو دو صورتیں ہیں، ان میں اپنے نفس کو ہم جدا کریں۔ یعنی ایک صورت ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک صورت ہمارے پاس بنتی ہے کہ میں ارادے کے ذریعے سے، حتی شر کو لانا چاہتا ہوں ارادے سے لاؤں گا، خیر کو لانا چاہتا ہوں ارادے سے لاؤں گا۔ ادھر بھی شر ارادے سے لاتے، یہ اس سے بہتر صورت ہے، کیونکہ اس میں ضعف بہت زیادہ ہے، اس میں اس کے پاس قوت موجود ہے۔ دوسری صورت ہمارے قلب کی یہ بنتی ہے کہ یہ اتنا ضعیف ہے اندر سے انسان کے قلب کے اوپر مختلف دروازوں سے جو سوچیں، خیالات، افکار طاری ہو رہے ہیں، یہ کسی کو بھی روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کوشش کرتے ہیں وہ دھکا لگا کے اندر گھس جاتے ہیں اور اس کے اوپر آ کے طاری ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک مطلب ختم ہوا۔ دوسرا مطلب جو قلب سے تعلق رکھتا ہے اور بہت حساس مطلب ہے، کیونکہ ہمارا موضوع بحث وہ وسوسہ نہیں ہے۔ وسوسہ انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے اسی باب کتاب الایمان والکفر کے ضمن میں، تو وہاں پہ یہ والی ساری معلومات آپ کو فائدہ دیں گی، اور ہم ممکن ہے کہ رپیٹ نہ کریں، تکرار نہ کریں ان معلومات کا، تو اس وقت ہم آگے کی معلومات پڑھیں گے۔ قلب کا جو فنکشن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس کے اندر، روح کے اندر قرار دیا ہے، اس کا ایک پہلو آپ جان گئے۔ اس نے کام کرنا تھا، مختلف امور انجام دینے اسی قلب سے، یعنی قلب نے زندگی ایجاد کرنی ہے۔ روح کے اندر زندگی کس کے بدولت ہے؟ قلب انسانی کی بدولت زندگی ہے۔ اب یہ جو زندگی آباد کرتا ہے وہ اس کے مطابق آباد کرتا ہے، اس کے ہتھے جو چیزیں چڑھتی ہیں، آپ جو چیزیں اس کے حوالے کر دیں گے وہ اس کے مطابق زندگی آباد کر دے گا۔ اگر آپ حوالے کریں گے ایسے خیالات یا ایسے معارف یا علوم کو یا ایسی سوچوں کو طاری کریں گے کہ جو خیر کی طرف دعوت دے، زندگی خیر